السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں ایک خاص عبادت جس کو ہم اعتکاف کے نام سے جانتے ہیں، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو کرنے کے بعد اللہ کا وہ خاص بندہ بن جاتا ہے، اللہ کی وہ خاص بندی بن جاتی ہے۔ اعتکاف کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی اللہ کا بندہ، اگر کوئی اللہ کی بندی سچے دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، یعنی اعتکاف کی حالت میں کوئی ایسا فضول کام نہ کرے، کوئی ایسا عمل نہ کرے جس کے اندر اس سے یہ خطرہ لاحق ہو کہ اس کام سے میں گناہ تک پہنچ سکتا ہوں، کوئی گناہ کا کام نہ کرے اس درمیان، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو دو حج اور دو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اعتکاف ہمارے لیے ایک اہم عبادت ہے، اور یہ کب سے کب تک کیا جاتا ہے؟ یہ 21ویں شب سے لے کر چاند دیکھنے تک، یعنی چاند رات تک یہ اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اور اس کی 3 قسمیں ہیں، یعنی اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اعتکاف مسنون، یعنی اعتکاف کا سنت طریقہ۔ دوسرا ہے وجوب اعتکاف، یعنی اعتکاف کا واجب ہونا۔ تیسرا ہے نفلی اعتکاف۔ تو یہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، یعنی اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا جو اعتکاف ہے سنت طریقہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ دوسرا طریقہ ہے وجوب اعتکاف، یعنی ہمارے اوپر اعتکاف واجب نہیں تھا، ہمارے لیے اعتکاف ضروری نہیں تھا، بلکہ ہم نے خود اپنی طرف سے واجب کیا، ضروری کیا۔ ایک ہوتا ہے انسان کے اوپر کسی چیز کا فرض ہونا، واجب ہونا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کام کو کرے، لیکن ہمارے لیے واجب نہیں تھا، ضروری نہیں تھا، ہم نے کسی کام کی نظر مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا۔ تو اگر اس حالت میں، نظر ماننے کی حالت میں اگر اعتکاف نہیں کیا تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ تیسری قسم اس کی یہ ہے کہ نفلی اعتکاف، یعنی انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ 5 دن کا کرے، 7 دن کا کرے، 3 دن کا کرے۔ اب اس کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ مثال کے طور پہ 4 دن کا یا 5 دن کا یا 7 دن کا اعتکاف کر رہا ہے، کہ آیا وہ بیچ میں کرے، اسٹارٹنگ میں کرے یا اینڈ میں کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ 5 دن کا اعتکاف شروع میں بھی کر سکتا ہے، یعنی اسٹارٹنگ میں کر سکتا ہے، بیچ میں بھی کر سکتا ہے اور آخر دنوں میں بھی کر سکتا ہے۔ اور علماء کرام نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ اگر انسان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ کئی دن کا اعتکاف کرے، تو اگر وہ یہ چاہتا ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ میں بھی اعتکاف کروں، تو وہ چند گھنٹوں کے لیے بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ اور اس اعتکاف کے اندر وہ عبادات، وہ خاص عبادات جو ہمیں کرنی چاہیے، سب سے پہلی عبادت ہمیں اعتکاف کے اندر کرنی چاہیے وہ ہے روزہ۔ سب سے پہلی عبادت، اہم جو عبادت ہے ہمارے لیے، وہ روزہ ہے۔ اعتکاف کی حالت میں ہمارے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم فرض نمازوں کی پابندی کریں، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ ہم تہجد کا اہتمام کریں، تراویح کی نماز کا اہتمام کریں، اور نوافل کا اہتمام کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ یہ بھی ایک عبادت میں شامل ہے۔ اور اگر ہم تسبیحات پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ہمارا عبادت میں شامل ہے۔ اگر اعتکاف کی حالت میں تسبیح پڑھتے ہیں، یہ بھی ہمارا عبادت میں لکھا جائے گا۔ تو میں نے یہ بتایا کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، لیکن یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پہلی والی کو سلیکٹ کرتے ہیں، دوسری کو کرتے ہیں، یا تیسری قسم کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اور آدمیوں کا اعتکاف مسجد کے اندر ہوتا ہے اور عورتوں کا گھروں کے اندر۔ عورتیں اعتکاف کہاں کریں؟ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جس جگہ پر وہ گھر کے اندر نماز پڑھتی ہیں، ایک روم کے اندر جہاں ان کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اسی جگہ پر وہ اہتمام کریں۔ اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سی ماں اور بہنیں اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہیں، لیکن وہ گھر کا اتنا کام کرتی ہیں کہ وہ جو اعتکاف میں جو کام انہیں کرنے چاہیے وہ نہیں کر پاتی، عبادت وہ نہیں کر پاتی۔ تو اگر اعتکاف کر رہی ہیں ہماری ماں اور بہنیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ پورے فوکس کے ساتھ عبادات کا اہتمام کریں۔ اگر وہ ضرورت کے لیے جاتی ہیں، مثال کے طور پہ باتھ روم جاتی ہیں، ٹوائلٹ جاتی ہیں، تو اتنا ہی وقت انہیں دینا ہوگا جتنا کہ مناسب ہو۔ ایسا نہیں کہ وہ گھنٹوں باتھ روم کے اندر بیٹھی رہیں، ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ رہے، یوں ہی ٹائم اسپینڈ کرتی رہیں، تو اس کا کوئی مطلب نہیں نکلے گا۔ یہ ساری بے معنی چیزیں ہیں۔ اگر وہ اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، اللہ کی خاص بندی بننا چاہتی ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے ان ساری باتوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہوگا کہ وہ زیادہ وقت اپنا فضول باتوں میں نہ گزاریں، زیادہ وقت اپنا نمازوں میں گزاریں، زیادہ وقت اپنا قرآن کی تلاوت میں گزاریں، اور اللہ سے خوب دعائیں مانیں۔ اسی طرح سے ہمارے کچھ بھائی جو مسجدوں کے اندر اعتکاف کرتے ہیں،
تو ان کے لیے ایک سیما بنا دی جاتی ہے، ایک سائڈ سے پردہ ڈال دیا جاتا ہے کہ تاکہ وہ ڈسٹرب نہیں ہو، عبادت کا خاص خیال رکھیں، اس لیے چاروں طرف سے ان کو پردے میں گھیر دیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم مسجد کے اندر اعتکاف کر رہے ہیں تو ہمارا یہ عمل اور ہمارے یہ کام جو ہمیں کرنے چاہیے، خاص طور سے وہ کام ہمیں کرنے چاہیے جو اللہ کو پسند ہو، وہ کام ہمیں اپنی طرف سے انجام دینے چاہیے جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہو، وہ دعائیں ہم مانگیں جنہیں سن کر اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ اور اگر ہم اللہ سے مانگیں گے اس مہینے کے اندر اور خاص طور سے اس آخری عشرے کے اندر اور خاص طور سے ان مقدس راتوں کے اندر جو جاری ہیں، ان راتوں میں اگر ہم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ 11 مہینے ایسے تو نہیں کہ ہم نے جس طرح سے رمضان میں نمازیں پڑھی ایسی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم 11 مہینے نمازیں نہیں پڑھتے، ہم 11 مہینے قرآن کریم کی تلاوت اتنے اہتمام کے ساتھ نہیں کرتے، ہم 11 مہینے اللہ سے اتنی معافی نہیں مانگتے جتنی رمضان میں مانگتے ہیں۔ اور ایک چیز بھی تو ہے نا، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم نفلی عبادت کریں گے تو فرض کے برابر ثواب دے گا، کوئی نفلی کام کریں گے تو اس کا ثواب فرض کے برابر ملے گا۔ اگر ایک نیکی کریں گے 1 کی 70 ملیں گی، 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ 1 کے 70 دے گا اور ان 70 کو 700 تک بڑھا دے گا۔ تو آج ہمارے لیے اگر ہم اعتکاف کرتے ہیں، آخری عشرے کے اندر اس خاص عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اس خاص عبادت کو انجام دیتے ہیں، تو آج ہمارے لیے ضروری ہے یہ جو باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، ان باتوں کا ہم خاص خیال رکھیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔